اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو تین قسم کے گھمنڈ تھے اور تین مان تھے ان لوگوں کو۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ باپ کے بغیر ہوئی، تو انہیں مان تھا کہ ایسا دنیا میں نبی کوئی نہیں۔ دوسرا ان کو مان یہ تھا کہ ان کے معجزات بڑے زبردست قسم کے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اکثر پہرے داری کیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر، اور ایک عازب نامی ان کا دوست تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، پتہ چلا ان کا انتقال ہو گیا، ابھی انتقال نہیں ہوا تھا، اس نے بھیجا جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو بلا لاؤ ذرا مجھے دم کر دیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ انتقال کر چکا تھا، تو اب ان کے گھر والوں نے کہا جی دعا کریں اس کے لیے، کچھ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دے دے۔ تو انہوں نے دعا کی، اس کی دوبارہ زندگی مل گئی اس کو، اور دوبارہ عام لوگوں کی طرح وہ کئی سال زندہ رہا۔ اس کا آگے بعد میں بیٹا بھی ہوا۔ ایک بڑھیا تھے، اس کا انتقال ہو چکا تھا، اور انتقال کے بعد جناب اس کے لیے ان کے سارے بچوں کے کہنے پر دعا کرائی، اللہ نے اس بڑھیا کو زندہ کر۔ قبرستانوں میں جاتے تھے اور قم باذن اللہ کہتے تھے کہ اے قبر والو اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہو جاتے تھے، کتنوں سے پوچھتے ہاں بھائی تمہاری موت کیسے آئی؟ ایک نے کہا جی کہ ہماری موت اس لیے اس طرح آئی کہ ہم موسیقی سن رہے تھے، ساری محفل گرم تھی، اچانک زلزلہ آیا اور ہم اندر چلے گئے سارے، بس ایسے۔ تو ان کا کہ یہ باقی کیوں نہیں بول رہے؟ کہنے کہ باقی سن رہے تھے اور میں سن نہیں رہا تھا، لیکن میں نفرت بھی نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے مجھے پکڑ تو آ گئی لیکن مجھے لگام نہیں چڑھائی گئی۔ ان سب کو منہ میں لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ تو انسان غلط ماحول میں بیٹھا ہو تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ بندہ نفرت تو کرے نا، کہ یا اللہ یہ جو غلط ہو رہا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مسیحیوں کو، عیسائیوں کو یہ گھمنڈ تھا کہ ان کے معجزات بڑے شاندار تھے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا گھمنڈ یہ تھا کہ مسیحی برادری بھی یہ کہتی تھی کہ دیکھو کوئی نبی وفات کے بعد اوپر نہیں گیا۔ اچھا، ان کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات کے بعد اوپر لے جائے گا۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل ہونے ہی نہیں دیا، سولی بھی چڑھنے نہیں دیا، بلکہ پہلے ہی ان کو اوپر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب آئیں گے تو دوبارہ تشریف لائیں گے، دمشق کی مسجد کے مینار پر اتریں گے، مسلمان ان کو وہاں سے نیچے اتاریں گے، وہ نماز پڑھیں گے بھی اور بعد میں پڑھائیں گے بھی، نبی علیہ السلام کے دین کے امتی بن کر آئیں گے اور دین کی اشاعت بھی کریں گے۔ تو لیکن عیسائی کہتے نہیں، سولی لٹک گئے تھے، یہودیوں نے ان کو سولی لٹکایا، سولی لٹک گئے تھے، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ تو وہ کہتے دیکھو کسی اور نبی کو اوپر نہیں اٹھایا گیا، ہمارے نبی کو اوپر اٹھایا گیا۔ تو یہ علامت ہے کہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک عیسائی آیا، انگریزوں کا دور تھا، عیسائی آ کے کہنے لگا یہ بتائیں کہ ایک جو ہے نا سمندر جو ہے، یہ جو عیسیٰ ہیں یہ آسمانوں پر ہیں اور آپ کے نبی زمین پر ہیں، یہ بتاؤ کہ جو اوپر ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ تو ادنا ہوتا ہے؟ تو تم کہتے ہو ہمارے نبی اعلیٰ، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کیا کہتے ہو؟ وہ اعلیٰ ہیں، حالانکہ عیسیٰ تو آسمانوں پر ہے، آسمان پہ جو ہوگا وہ زیادہ اعلیٰ ہو۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر اوپر والی چیز اعلیٰ ہو۔ اس کے لیے کہتے ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی سمندر دیکھا؟ کہ جی، سمندر کے اندر یہ بتاؤ کہ موتی اوپر ہوتا ہے یا جھاگ اوپر ہوتی ہے؟ ہیرے جواہرات سپیاں سمندر کے اوپر ہوتی ہیں یا جھاگ اوپر ہوتی ہے؟ اور اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ ہیرے جواہرات جو موتی سپیاں ہوتے ہیں وہ اعلیٰ ہوتے ہیں یا جھاگ اعلیٰ ہوتی ہے؟ کہنے لگے وہ سپیاں اعلیٰ ہوتی ہیں اور ہیرے جواہرات اعلیٰ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ تو نیچے ہوتے ہیں۔ کہتے ہاں بس مان گیا کہ مجھے یہ غلط فہمی ہو رہی تھی۔ تو بہرحال عیسائیوں کو، مسیحیوں کو یہ بڑا مان تھا، تو اس وجہ سے نا وہ لوگ کہنے لگے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، یا پھر وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا جز ہے،
عیسیٰ اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید ان کے بارے میں دو ٹوک رائے دے رہا ہے، لقد کفر الذین قالوا، بے شک وہ لوگ انہوں نے کفر کر لیا جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، مسیحی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے جسم میں اتر کر حلول کر رہے ہیں، اور جب دنیا میں اللہ ہی عیسیٰ کی شکل میں آ گئے۔ عجیب قسم کی ان کی رائے تھی۔ قل، ان سے کہیے، فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ اس آیت کو اس طرح سمجھ لیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ، ان کی والدہ اور ساری کائنات کو موت کے گھاٹ میں بھی اتارنا چاہے نا، تو اللہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ ہوتا ہے اس کو موت نہیں آتی۔ عیسیٰ کو تو ہم نے موت دینی ہے اور ایک دن آئے گا انہیں وفات ملنی ہے، لہٰذا تم انہیں خدا نہیں کہہ سکتے۔ ہم چاہیں تو ان کو بھی ختم کر دیں اور ساری کائنات کو ختم کر دیں، اور جو خدا ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک جواب، دوسرا انداز فرمایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہہ دے کہ پھر اللہ کے سامنے کس کا بس چل سکتا ہے، ان اراد، اگر وہ چاہے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ موت کی نیند میں لے جائے، فنا کے گھاٹ اتار دے مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ختم کر دے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ ایک اور بات کی، کا اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو پہلے کچھ سپورٹ کی ضرورت ہو، ہیلپ کی ضرورت ہو۔ عام طور پر بچے کہتے ہیں یار میری اولاد ہو نا تو میرے کام میں میری ہیلپر بن جائے گی، میری سپورٹر بن جائے گی، میرے کام آ جائے گی، کل کو میں نے بوڑھا ہونا ہے میرے ساتھ ہیلپر بن جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں نہ میں بڑھاپے مجھے آنے ہیں، نہ مجھے عجز آنا ہے، نہ مجھے ذوف آنا ہے، اور پھر ویسے ہی ساری کائنات پہلے ہی آلریڈی میرے ہاتھ میں، تو مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میرے بارے میں ایسے تصورات مت قائم کرو۔ تو ذہن میں یہ سوال پھر لوگوں کی آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب میں اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، یہ میری قدرت کا کرشمہ ہے، میں جیسے چاہوں پیدا کروں۔ میں نے حوا کو بغیر باپ کے جو ہے بغیر ماں کے بنایا، آدم علیہ السلام سے نکالا حضرت حوا کو، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنایا، اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا، اور عام لوگوں کو سب کو ماں باپ کے ساتھ بنایا۔ تو میں قدرت کے چاروں رنگ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں چاہوں باپ کے ساتھ بنا دوں، چاہوں تو ماں کے ساتھ بنا دوں، چاہے ماں کے بغیر بنا دوں، چاہے تو باپ کے بغیر بنا دوں، چاہے تو دونوں کے ساتھ بنا دوں۔ تو یہ میں کسی کا محتاج نہیں، یخلق ما یشاء، وہ جسے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لہذا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے آئیڈیا نہ لگاؤ۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کو ایک اور گھمنڈ تھا، ان کا گھمنڈ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا مہربان ہے، بڑے چن کے موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ہمیں دیا، عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی دیا، تو پھر جب ہمیں ایسا نبی ملا ہے تو ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، خاص ہیں، ہم اللہ کے نبیوں کے بیٹے ہیں، گویا کہ اللہ کے بیٹے، اس طرح وہ کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کلیہ تم نے کہاں سے لے لیا کہ جو نبی کا بیٹا ہو وہ اللہ کا بیٹا بن گیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کو تم سے خاص اگر لگاؤ ہے تو یاد رکھو دنیا میں جتنی آزمائشیں اللہ نے تمہیں دی ہیں کسی کو نہیں دی۔ جو یہودیوں پر آزمائشیں آئی نا، یعنی 6 لاکھ افراد ان کے قتل ہوئے اور 6 لاکھ افراد قید ہوئے، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور بخت نصر نے تباہیاں پھیر دی ساری کی ساری۔ تو آشوریوں نے حملہ کیا، کلدانیوں نے حملہ کیا، یونانیوں نے حملے کیے، اور اس کے علاوہ رومن نے حملے کیے اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے جو اللہ اگر وہ یعنی تم اللہ کے بیٹے ہو تو جو خدا اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا وہ دنیا کو کیا بچائے گا؟ تو تم کیسے الزام لگا رہے ہو کہ تم ہمارے بیٹے بن گئے؟ ہمارا تعلق کسی کے ساتھ نہ حسب کا ہے، نہ نسب کا ہے، نہ خاندان کا ہے، نہ شکل کا ہے، نہ صورت کا ہے، ہاں سیرت کا ہے، کردار کا ہے، اخلاق کا ہے۔ جو بندہ بھی ہماری ہدایات پہ چلے گا، سیرت پہ چلے گا، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ نبی کا بیٹا، نور علیہ السلام کا بیٹا بھی اگر اس کی سیرت نبی جیسی نہیں ہے ہم اسے ڈبو دیں۔ اور کسی بھی ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا سیرت صحیح نہیں ہے، ڈبو دی اللہ۔ تو اس لیے ہم حسب نسب نہیں دیکھتے، اس لیے اس غلط فہمی سے نکلو۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔
کہہ دو پھر تمہارے گناہوں کے باعث لما يعذبكم بذنوبكم، وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اور مخلوقات کی طرح ایک بشر ہو، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے معاف کر دے جسے چاہے سزا دے، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی سلطنت اللہ کی ہے، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ جو سنایا گیا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک خاص شان کے ساتھ آئے، مثلا سارے نبی علاقوں کے نبی تھے، میرے نبی عالمی نبی تھے، سارے نبی انسانوں کے نبی تھے، میرے نبی فرشتوں کے بھی نبی تھے، سارے نبی دنیا کے نبی تھے، میرے نبی آخرت کے بھی نبی۔ تو جب یہ بات ہوئی تو بعض لوگوں نے شعر بنا دی ایسے، یہ شعر بھی لگے ہوئے کہ وہی جو مستوی عرش تھا، وہی جو مستوی عرش تھا وہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی کہتے ہیں اللہ ہی مدینے میں مصطفیٰ بن کر آ گیا۔ اسی طریقے سے قوالی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، احد اور احمد وچ فرق نہ کوئی، ایک میم دی مروڑی ہے بس۔ اب وہ کیا بنا دی، احد تو اللہ کا نام ہے، قل اللہ احد، اور احمد حضور کا نام ہے، تو قوال کیا کہتے ہیں، احد تے احمد وچ فرق نہ کوئی، ایک میم دی مروڑی دا فرق ہے بس۔ اب یہ شرکیہ باتیں، تو ہمیں یہ باتیں اس لیے بتائی گئیں کہ تمہارے اگر کوئی ایسے شعر و شاعری کرے یا کوئی حضور کو اس کی درجے سے بڑھائے، تم اپنا ایمان بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی پھنس جانا۔ آج کے دور میں شعر و شاعری میں احتیاط نہیں ہے، قوالیوں میں احتیاط نہیں، اس لیے کہیں ایسی قوالی کہ جس میں کفر بولا جا رہا تھا اور ہم نے سر دھن دیا، ہمارا ایمان بھی ختم ہو۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔